اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ختم نبوت کے حوالے سے اور رد قادیانیت کے حوالے سے میرا موضوع ہے پاکستان میں قادیانیوں کی آئینی حیثیت۔ معزز خواتین و حضرات، اگر دو اشخاص میں، دو طبقات میں، دو گروہوں میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ہم حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ مثال کے طور پر میرے پاس یہ موبائل ہے، میں کہتا ہوں یہ موبائل ہے، ایک صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ موٹر سائیکل ہے۔ اب ہمارا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ موبائل ہے یا موٹر سائیکل ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم ایک پنچایت بلائیں گے، محلے کی میٹنگ بلائیں گے، ارباب علم و دانش کو بلائیں گے، پڑھے لکھے طبقات آئیں گے، جن لوگوں نے یہ کمپیوٹر کے جو ماہرین ہیں وہ آ جائیں گے، جو کمپیوٹر کو، اس موبائل کو جو جانتے ہیں، جو اس موبائل کے ماہرین ہیں وہ آ جائیں گے۔ دوسری طرف موٹر سائیکل والے حضرات آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ صاحب یہ موبائل ہے، دلائل دیں گے، اپنے اپنے دلائل دیں گے، اور اس دلائل میں سے وہ ثابت کریں گے کہ صاحب یہ موبائل ہے، یہ موٹر سائیکل نہیں ہے۔ اور جو فیصلہ پنچایت کر دے گی یا ارباب علم و دانش کر دیں گے وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ یہی حال قادیانیت کا ہے۔ قادیانی حضرات اپنے کفریہ عقائد کی بنا پر غیر مسلم ہیں، امت مسلمہ نے ان کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی اور رسول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو بیوی ہے نصرت جہاں بیگم وہ ام المومنین ہے، مرزا کے ساتھی صحابہ کرام ہیں، مرزا کا شہر جو ہے قادیان وہ مکہ ہے، ربوہ کو وہ مدینہ کہتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں وہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ وہ مرزا قادیانی کی باتوں کو احادیث کہتے ہیں، وہ مرزا صاحب پہ اترنے والی وحیوں کو قرآن مجید کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ وہ کفریہ عقائد ہیں، اور جو کہتا ہے کہ میں مرزا صاحب کو نہیں مانتا اسے کہتے ہیں تم کافر ہو۔ یہ چیزیں، ان چیزوں پہ جب مرزا غلام احمد قادیانی پہ فتویٰ لگا کہ وہ غیر مسلم ہیں اور قادیانی نان مسلم ہیں، تو قادیانیوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا۔ پھر ہم اس فیصلے کو لے گئے پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا 1900 پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں نے اپنی تبلیغی سرگرمی جاری رکھی۔ وہ یہی کفریہ لٹریچر تقسیم کرتے تھے، تقاریریں کرتے تھے، جلوس نکالتے تھے، جلسے کرتے تھے، ربوہ میں بڑے بڑے ان کے جلسے ہوتے تھے، اس میں اللہ رب العزت کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ وہ گندی گفتگو کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارا حکومت سے مطالبہ رہتا تھا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ میں پچھلی ہسٹری میں اس بکس اور وقت میں نہیں جانا چاہتا کہ پری پارٹیشن سب سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب اسمبلی میں یہ مطالبہ کیا تھا حکومت سے کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت کا، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خیر، میں پاکستان کی طرف آتا ہوں کہ 1974 میں قادیانیوں نے، ہمارے بچے مسلمان ایسٹرن میڈیکل کالج سے سیر کے لیے پشاور جا رہے تھے، تو ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ معمول کے مطابق جب گاڑی رکی تو قادیانی نے ان کو لٹریچر تقسیم کیا۔ اس لٹریچر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے فضائل بیان کیے ہوئے تھے، اس کو نبی اور رسول کہا گیا تھا۔ وہ مسلمان نوجوان بچے تھے، انہوں نے یہ برداشت نہ کیا، انہوں نے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے گاڑی میں تو نعرے لگائے ختم نبوت زندہ آباد، اسلام زندہ آباد، تو قادیانیت مردہ آباد۔ تو اس پہ انہوں نے بہت غصہ کیا، اور جب بچے وہ واپس آئے تو ان کو ربوہ میں گاڑی کھڑی کر کے تو ان کو بہت مارا پیٹا گیا، ان کو تشدد کیا گیا، ان کے کان کاٹے گئے، ان کے ناک کاٹے گئے، بری طرح ان پہ تشدد کیا گیا۔ اور قادیانی جماعت کا جو چوتھا خلیفہ مرزا طاہر صاحب وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، اور ان کی خواتین جو قادیانیوں کی لجنہ عمالہ کی وہ اس پہ باقاعدہ پلیٹ فارم پہ ان کو شے دے رہی تھیں اور بالکل تالیاں بجا بجا کے ان کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ یہ ایک بڑا ٹیریبل سین تھا۔
وہ بچے انتہائی زخمی حالت میں جب گاڑی فیصل آباد پہنچی تو مسلمانوں کو اطلاع ہو چکی تھی، وہاں کہرام مچ گیا، تو علماء پورے پاکستان میں یہ آگ کی طرح خبر پھیلی۔ اس کے بعد قادیانیوں کے خلاف تحریک شروع ہو گئی، اور تحریک الباب یہ تھا کہ قادیانیوں نے یہ اتنی جسارت کی ہے اور اس چھوٹی سی بات پہ، تو لہٰذا ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ پورے پاکستان میں تحریک پھیل گئی۔ وہ زمانہ تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، سابق وزیر اعظم صاحب کا، تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، مشترکہ اجلاس بلایا پارلیمنٹ کا۔ اب لوگ حیران ہوں گے میری بات سن کر کہ جمہوری حکومت میں یہ ہوتا ہے، جمہوری اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھٹو صاحب اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے تھے کہ ہاں بتائیں بھئی کتنے اراکین کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں اور کتنے اراکین کہتے ہیں کہ قادیانی کو مسلمان غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ بجائے میں ایسا فیصلہ کروں، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قادیانیوں کو موقع دیا۔ اس وقت قادیانی جماعت کا سربراہ مرزا ناصر تھا، ناصر کو بلایا اور کہا کہ ہم ایک اجلاس کر رہے ہیں، تو اس میں آپ بجائے ہم آپ کو یک طرفہ طور پہ جمہوریت کی بنیاد پہ، اکثریت کی بنیاد پہ آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، آئین میں آپ کو ڈکلیئر کیا جائے نان مسلم، آپ آئیں اور بتائیں کہ جو مسلمان آپ کے متعلق الزامات لگاتے ہیں کہ آپ کے یہ کفریہ عقائد ہیں، کیا یہ درست ہیں یا نہیں درست، تاکہ ہم آپ کا بھی موقف سنیں۔ لہٰذا مرزا ناصر اور اس کی پوری ٹیم جو ہے یہ اسمبلی میں آئی، 13 دن وہاں کاروائی صبح سے شام تک ہوئی، اور کسی بھی ممبر کو براہ راست ان سے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو جائے۔ ہمارے یہ بختیار صاحب اٹارنی جنرل تھے، ان کے تھرو سوال ہوتا تھا، جسی اسمبلی کے ممبر نے سوال کرنا وہ ان کے تھرو سوال کرتا تھا، لہٰذا وہاں سوالات اور جوابات ہوئے، بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اتنے وہاں پہ بحث ہوئی اور اتنے زیادہ اس پہ جرح ہوئی مرزا ناصر پہ کہ قادیانی خلیفہ نے وہاں پہ کنفیس کیا کہ ہاں یہ ہمارے عقائد ہیں، ہاں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہیں، ہاں مرزا غلام احمد قادیانی پہ اترنے والی وحی جو ہے ہم اسے وحی کا درجہ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ بلکہ یہ پہ مرزا ناصر نے کہا کہ جی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں کافر قرار دیں، جب آپ کے یہ عقائد ہیں، آپ کے عقائد آپ کنفیس کر رہے ہیں تو آپ کو تو کافر قرار دینا پڑے گا۔ آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر 547 اور 548 اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور مرزا ناصر سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں وہ کنجری کی اولاد ہے، اور خود مرزا بشیر احمد جو ہیں ایم اے مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے، وہ اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں صفحہ نمبر 110 پہ وہ لکھتا ہے کہ ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے اور عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا حضرت عیسیٰ کو تو مانتا ہے لیکن حضرت محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو تو مانتا ہے لیکن مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بختیار نے کہا کہ ساری اسمبلی جو ہے یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتی، بھٹو صاحب نہیں مانتے، حفیظ پیرزادہ نہیں مانتا، کوثر نیازی نہیں مانتا، سپیکر صاحب نہیں مانتے، تو کیا یہ آپ کے نزدیک کافر اور پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ مرزا ناصر نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، یہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو یہ بہرحال سارا موقف سننے کے بعد ان کو غیر مسلم اقلیت کرا۔ یہ میرے پاس پاکستان کا آئین ہے، یہ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن ہے، اس پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کی دفعہ 260 کی شق بی کے تحت قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اسی طرح اسی آئین کے دفعہ آرٹیکل 106 کے مطابق اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ نان مسلم ہیں۔ اب قادیانی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حقوق دیں، آپ ہمیں آئین میں دیے گئے جو حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں۔ ایک آدمی آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو نہیں مانتا، قادیانی کہتے ہیں ہم آئین کو نہیں مانتے، ہم مسلمان ہیں، آپ غیر مسلم ہیں کیونکہ آپ ایک نبی مرزا قادیانی کے منکر ہیں۔ قادیانی اس آئین کو نہیں مانتے۔ اگر قادیانی اس آئین کو نہیں مانتے تو آئین میں دی گئی جو ان کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر آئین میں دیے گئے جو ان کے حقوق ہیں پھر ان کو وہ بھی نہیں لینے چاہیے۔ قادیانی پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اسمبلی کی کاروائی اگر آج شائع ہو جائے تو آدھا پاکستان جو ہے وہ قادیانی ہو جائے گا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بات کی بات ہے کہ آدھا پاکستان قادیانی ہوتا ہے یا لوگ آپ کو چھتر مارتے ہیں؟
اگر وہ کاروائی میں قسمیہ طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری یہ بختیار صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں لاہور ہائی کورٹ میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح ختم مقام کو، وہ بڑے خوش ہوئے، میں نے ان کو اپنی کتاب پیش کی تو مجھے کہنے لگے متین صاحب آپ نے جب بھی قادیانی سے گفتگو کرنی ہے تو آپ کے پاس قادیانیوں کی جو مرزا بشیر احمد کی کتاب ہے مرزا قادیانی کے بیٹی کے کلمۃ الفصل، اس کو اپنے پاس رکھا کرے۔ میں نے ان سے پوچھا جی قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ کاروائی جو ہے اس کی کاروائی شائع ہو جائے اسمبلی کی 74 والی تو اس کے بعد آدھا پاکستان جو ہے وہ قادیانی ہو جائے گا، یہ کہتے ہیں قادیانی۔ یہ بختیار صاحب کہنے لگے کہ اگر وہ کاروائی شائع ہو گئی اور مرزا ناصر وہاں پہ جو اپنے کفری عقائد جو وہاں کنفیس کر آیا ساری اسمبلی کے سامنے، اگر وہ کاروائی شائع ہو گئی لوگ ان کو چھتر ماریں گے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اگر آدھا پاکستان قادیانی ہو جائے یہ کاروائی شائع ہونے پہ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ پارلیمنٹ میں جب یہ دلائل دے رہے تھے، اپنی تقریریں کر رہے تھے مرزا ناصر قادیانی خلیفہ، اس وقت تو اسمبلی کا کوئی آدمی بھی وہاں پہ قادیانی نہیں ہوا، کسی نے واک آؤٹ نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو، سب نے کہا کہ یہ ان کے کفری عقائد ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، 7 ستمبر 1974 کو بھٹو صاحب نے ان کو اسمبلی میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، ضیاء الحق صاحب کو بتایا گیا کہ قادیانی غیر مسلمان ہونے کے باوجود یہ اذانیں دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، شاعر اسلامی کی توہین کرتے ہیں، خود شاعر اسلام استعمال، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، مرزے کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، مرزے کے دوستوں کو صحابہ کہتے ہیں، مرزے کے شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا جسے پارلیمنٹ میں باقاعدہ منظوری دی، اور تعزیرات پاکستان، یہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 اس میں اضافہ کیا گیا تعزیرات پاکستان میں کہ کوئی قادیانی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہے یا he cannot pose themselves as a Muslim، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس پہ C-298 دفعہ لگے گی۔ اگر وہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی حرکت کرے جس سے پتہ چلے، کوئی تبلیغ کرے، لٹریچر تقسیم کرے، کوئی اپنے آپ کو وہ مسلمان کہے، اگر کوئی ایسی حرکت کرے جس سے پتہ چلے کہ یہ تو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 کے تحت اس کو 3 سال کی سزا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا قانون۔ اس کے بعد قادیانی اس قانون کو لے کے سپریم کورٹ میں، پہلے ہائی کورٹ میں گئے، پھر ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں لے کے بعد وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے تمام فیصلوں کو یکجا کر کے ان کی اپیلیں آئیں کہ جی ہمیں اجازت دی جائے، یہ آرڈیننس غلط ہے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم پاکستان میں تبلیغ کریں، ہمیں آزادی ہونی چاہیے، آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق، غالباً آئین کا آرٹیکل کے اس کے تحت ہمیں آزادی ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان میں آزادی اظہار ہونا چاہیے، ہمیں آئین حق دیتا ہے کہ ہر شخص آزاد ہے۔ لیکن ان سے پوچھا جائے قادیانیوں سے کہ کیا آپ کی جو آزادی کی حد ہے کیا اس پہ کوئی ریسٹرکشن لگ سکتی ہے؟ کیا کسی شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کاروبار کر سکتا ہے، لیکن کیا کوئی شخص ہیروئن بیچ سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص پاکستان میں شراب سریعام بیچ سکتا ہے؟ اگر ایک آدمی کو، کیا کوئی شخص پاکستان میں قائد اعظم کی توہین کر سکتا ہے؟ ہر آزادی جو ہے وہ، اگر میرا یہ ہاتھ ہے، مجھے آزادی ہے میں اپنے ہاتھ کو جس طرح مرضی گھماؤں، لیکن اگر میرے ہاتھ کے گھمانے سے کسی شخص کے ناک پہ جا کے میرا ہاتھ لگتا ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کی آزادی پھر کہاں گئی؟ اس کی آزادی جو ہے وہ تو سلب ہو گئی۔ لہذا قادیانیوں کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کی توہین نہ کریں، وہ شاعر اسلامی کی توہین نہ کریں۔ لہذا فل بینچ بیٹھا سپریم کورٹ کا، 5 ججوں نے 6 دن قادیانیوں کے کیس کی سماعت کی۔ وہاں پہ قادیانیوں کی طرف سے مشہور وکیل فخر الدین جی ابراہیم پیش ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے اسماعیل قریشی صاحب، ریاض الحسن گیلانی صاحب اور ہمارے علماء کرام پیش ہوئے۔ بہت زبردست وہاں پہ سماعت ہوئی۔ ججوں نے ایک ایک حوالہ ملاحظہ کیا، قادیانیوں کے وکیل پیش ہوئے اور بڑے انہوں نے دلائل دیے اور بہت کچھ وہاں پہ آیا، مسلمانوں کی طرف سے دلائل دیے گئے، کتابیں مرزا قادیانی کی پیش کی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے قادیانیوں کے خلاف ایک متفقہ اور مشترکہ ایک فیصلہ دیا جسے 1993 میں، جسے کہتے ہیں، اس کا نام ہے ظہیر الدین بنام سرکار، اور یہ 1993 میں
یہ رپورٹ ہوا سپریم کورٹ کی کتاب میں، سپریم کورٹ منتھلی ریویو میں اگست 1993 میں یہ رپورٹ ہوا۔ اس میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں کہ قادیانیوں کو قطعاً اجازت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، شعار اسلامی استعمال کریں، قادیانی، بلکہ یہاں تک لکھا کہ قادیانی جو ہیں وہ توہین کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہے جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین سنتے ہیں تو ان کا پھر اشتعال پیدا ہوتا ہے، اشتعال پیدا ہوتا ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ لہذا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پاکستان میں پیدا کرنے کے ذمہ دار جو ہیں وہ صرف اور صرف قادیانی ہیں۔ اگر آپ حضرات یہ فیصلہ کہیں کسی وکیل صاحب کی لائبریری سے جا کے دیکھ لیں یا کسی لا کی دکان سے جا کے اس کو دیکھ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں ہمارے جج صاحبان نے، اور یہ جج صاحبان جو تھے یہ کوئی مفتی نہیں تھے، یہ کوئی مولوی نہیں ہے، یہ کسی دینی مدرسے کے مولوی نہیں ہیں، یہ انگریزی قانون پڑھے ہوئے اور انگریزی قانون کو جانتے جن کا کام ہوتا ہے صرف انصاف مہیا کرنا۔ تو ان لوگوں نے، جج حضرات نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا، بلکہ اس میں ایک ایسا زبردست جملہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہر قادیانی، یہ پیرا نمبر 85، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بڑا یہ دلچسپ ہے کہ سو اف این احمدی از الاؤڈ بائی دا ایڈمنسٹریشن or the law to display or chant in public the شاعر اسلام it is like creating a rushdi out of him۔ یعنی جج حضرات نے کہا ہے کہ اگر ہم قادیانیوں کو ان شاعر اسلام استعمال کرنے کی اجازت دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سلمان رشدی پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر قادیانی اپنے عقائد کی بنیاد پر سلمان رشدی ہے۔ سلمان رشدی وہ ہے جس نے سٹینک ورسز کتاب لکھی تھی اور مشہور زمانہ وہ گستاخ رسول ہے۔ لہذا سپریم کورٹ نے ان پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ، لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے نہ آئین ماننا ہے، نہ ہم قانون مانتے ہیں، نہ ہم سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی قادیانی ہمیں کوئی کافر قرار نہیں دے سکتا، بلکہ مسلمان جو ہیں یہ کافر ہیں، یہ نان مسلم ہیں، کیونکہ یہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ قادیانی اس وقت نہ صرف آئین کے باغی ہیں، قانون کے باغی ہیں، قانون شکن ہیں، آئین شکن ہیں۔ ایسی جماعت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے قانون کو نہ مانے، آئین کو نہ مانے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانے، مسلمانوں کی دل آزاری کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہمارا دلچسپ بات یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں جی کہ اگر ان کو علماء کرام کافر قرار دیں تو کہتے ہیں یہ جو مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ تو مولوی ہمیں کافر، ان مولویوں کو کیا پتہ، اور اگر ان کو پارلیمنٹ کافر قرار دیتی ہے ساری دلائل سن کر، ان کی ہر چیز دلائل سن کے، تو کہتے ہیں جی کہ ان کو کیا پتا، پارلیمنٹیرینز کو، ان کو مذہب کا کیا پتا، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ ہمارا مطالبہ سمپل سا اتنا ہے، سمپل چھوٹا سا مطالبہ یہ ہے حکومت سے بھی کہ صرف اور صرف اس آئین میں جہاں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس تعزیرات پاکستان میں جس میں ان کو روکا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو گویا آپ سلمان رشدی کی طرح آپ مسلمانوں کے عقائد پہ حملہ آور ہوں گے۔ ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے، چھوٹا سا بڑا معصوم سا سادہ سا مطالبہ ہے کہ قادیانیوں کو آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند بنایا جائے۔ اگر قادیانی کہتے ہیں کہ جی ہم قانون کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لٹریچر بھی تقسیم کرتے ہیں دل آزار، وہ تقریریں کرتے ہیں، وہ تحریریں کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو اشتعال دلاتے ہیں جس سے مسلمان غصے میں آ کے وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور جب قادیانیوں سے کوئی تھوڑی بہت زیادتی ہوتی ہے تو یہ واویلا مچاتے ہیں، کبھی انسانی حقوق انسانی کمیشن میں چلے جاتے ہیں، کبھی اقوام متحدہ سے اپیلیں کرتے ہیں، کبھی حکومت سے کہتے ہیں، میڈیا سارا آ جاتا ہے، سیکولر لوگ ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں، امریکہ ان کی پشت پناہی پہ آ جاتا ہے کہ صاحب یہ دیکھیں پاکستان میں آزادی نہیں ہے، پاکستان میں آزادی نہیں ہے، قادیانیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ لیکن یہ کوئی نہیں ان سے پوچھتا کہ صاحب نہ تو وہ قانون پہ عمل کرتے ہیں، نہ وہ آئین کو مانتے ہیں، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں، اور اس کے باوجود
باوجود وہ مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں اور ایسا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں جس سے ہر مسلمان کا دل زخمی ہوتا ہے، اس کے آنکھوں میں ایک غصہ آتا ہے، لیکن ایک مسلمان کہاں تک یہ برداشت کرے، کہاں تک یہ برداشت کرے؟ لہذا قادیانیوں کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں، مسلمان تمام اقلیتوں کا احترام کرتے ہیں اور یہ ہمارا پیارا ملک ہے، ہم اپنے ملک میں کسی قسم کے کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن قادیانیوں کو کوشش کرنی چاہیے، بلکہ پابند ہونا چاہیے کہ وہ آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔